اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ چھپا لو اپنی باتوں کو او اجہروا بہ یا ظاہر کر لو انہ علیم بذات الصدور وہ ذات ایسی ہے جو تمہارے سینوں کے رازوں کو جاننے والی ہے الا خبردار یعلم من خلق کیا نہیں جانتا رب العالمین کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر وہ بڑا ہی باریک بین ہے اور اپنے بندوں سے بخوبی آگاہ اور ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا۔ اے میرے مولا، کروڑوں رحمت نازل فرمانا علماء، محدثین، ائمہ اکرام رحمہم اللہ تعالی پر، جن اللہ کے بندوں نے تیرے محبوب کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ اس پہ عمل کرنے کا اور ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ ہم اپنی تنہائیاں کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ میں سب سے زیادہ اسے موقع اس وقت ملتا ہے جب اکیلا ہوتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کون سا کسی کو پتہ چلے گا۔ جب تنہا ہوتا ہے تو اس وقت بڑے بڑے گناہوں کو، بڑی بڑی غلطیوں کا ارتکاب کر جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ تم میں سے اکیلا سفر نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اکیلا سفر نہ کرے۔ جب سفر کرتے ہو تو اس وقت تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک اور موقع پہ فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا اور علیحدگی اختیار مت کرے، الا ثالثہم الشیطان، تیسرا ان دونوں کے درمیان کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے شیطان اس وقت بڑا داؤ لگاتا ہے اس میں، کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے، کون سا وہ دیکھ رہا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سوائے چند ایک، کثرت کے ساتھ گناہ ان میں بندہ تب ہی واقع ہوتا ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے، جب یہ سوچتا ہے کہ کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت سے علیحدہ نہ ہو، تیسرا ان کے درمیان کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان دونوں کے درمیان ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ غلطی اور کوتاہی کا ارتکاب کرنے تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے علیحدگی، جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کسی کو کیا پتہ چلنا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور اس نے اپنے ساتھ اپنا غلام لیا ہوا تھا، اپنا نوکر ملازم۔ اس بیچارے سے رستے میں کچھ غلطی ہو گئی، اس غلطی کی وجہ سے اس نے اپنے ملازم کو مار دیا، قتل کر ڈالا۔ کیوں قتل کیا؟ اس لیے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے ادھر، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ جب سفر سے واپس آیا مکہ میں، گھر والوں نے اس کے عزت و اقارب نے پوچھا بھائی ہمارا بندہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو رستے میں فوت ہو گیا تھا۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ بندے نے کیوں کر دیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اکیلا تھا۔ سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، دماغ میں کون سی چیز بیٹھی ہوئی ہے؟ مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ واقعتاً وہاں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تھا، قتل کر دیا۔ جب واپس آیا وہاں پہ کسی بندے کو پتہ چل گیا، ابھی اس کے سانس باقی تھے، کسی نے پوچھا اس سے، اس نے کہا
کس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا؟ اس نے کہا جس کا میں ملازم ہوں اس نے مجھے مار یہ میرا حال کیا ہے اور میرے بچنے کے کوئی حالات باقی نہیں ہیں۔ آپ جب مکہ واپس جاؤ یا کبھی تجھے عمرے کا موقع ملے یا کبھی بیت اللہ الحرام میں جائے تو وہاں جا کے تو نے آل قریش کی آواز لگانی ہے۔ جب آل قریش کی آواز لگاؤ گے تو جتنے لوگ وہاں آل قریش کے ہوں گے وہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان کو بتلا دینا کہ مجھے قتل کرنے والا وہ شخص ہی تھا جس کا میں ملازم ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا چکر لگا، بیت اللہ الحرام میں گیا اور بیت اللہ الحرام میں ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی اونچی آواز سے، آل قریش کو پکارا۔ آل قریش کے جتنے لوگ تھے سارے اس کے قریب آگے، پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا فلاں فلاں تمہارا بندہ تھا؟ کہا تھا۔ اس کو فلاں آدمی نے قتل کیا ہے جس نے آ کے ان کو کہہ دیا تھا رستے میں وہ فوت ہو گیا تبھی موت مر گیا۔ پھر ان سے قسمیں لی گئیں، اس کے اعزاء و اقارب نے، دیگر لوگوں نے قسمیں دیں۔ 40 لوگ تھے قسمیں اٹھانے والے، ایک نے قسم نہیں اٹھائی تھی، باقی لوگوں نے قسمیں اٹھا دی تھی۔ 1 سال کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ مر گئے تھے۔ قتل کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ بندہ کہہ رہا ہے میں اکیلا ہوں، کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، قتل کبھی بھی نہیں چھپتا، قتل نہیں چھپتا، اللہ کا نظام ہی ایسا ہے۔ قتل کرنے والا شخص ایک وقت آتا ہے دنیا میں وہ ننگا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے فلاں قاتل ہے، آگے اس کی سزا اس کو ملے نہ ملے وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن اس غلطی، اتنی بڑی غلطی پر اکسانے والی کون سی چیز تھی؟ اس کی تنہائی۔ اپنی تنہائی میں پتہ چلتا ہے ایمان کیا ہے۔ تنہائی میں انسان کے تقوی کا، تنہائی میں ایمان کی للہیت کا، تنہائی میں انسان کی للہیت کا، تنہائی میں انسان کے اپنے اللہ سے ڈر کا، اپنے اللہ سے خوف کا۔ قرآن میرے اوپر کتنا اثر انداز ہے، میں کتنا بڑا اور کتنا مضبوط مسلمان ہوں، میں اپنے اللہ کا کتنا مطیع اور فرما بردار ہوں، اس کا کبھی آپ نے اندازہ لگانا ہو تو اپنی تنہائی کو دیکھیں کیسی ہے آپ کی تنہائی۔ اگر آپ کی تنہائی خوبصورت ہے تو سمجھ لیں میرے رب نے مجھے اپنے قریب کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کی تنہائی ٹھیک نہیں، اللہ کی قسم آپ اپنے اللہ کے آپ قریب نہیں ہو سکے۔ تنہائی سے انسان خود ہی اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کا ملازمت کر رہا ہے نا دکان کے اوپر، وہ گلے سے پیسے نکالے گا کب؟ جب وہ یہ سمجھے گا یار میں اکیلا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھتا۔ جب فیکٹری میں کارخانے میں بیٹھا ہوا چیئر کے اوپر مینیجر 2 نمبری کرے گا تو کب کرے گا؟ جب وہ سوچے گا یار اس کو پتہ نہیں چلنا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میں کر جاؤں۔ جب فراڈ کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، کیا کہتا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں چلنا۔ یہ ہے ساری تنہائیاں۔ اپنی تنہائی کو بندہ دیکھے، تنہائی اس کی صاف ہے۔ اگر تنہائی خوبصورت ہے پھر سمجھ لے میرے خالق و مالک کا میرے اوپر کرم اور فضل ہو چکا ہے۔ اگر تنہائی خراب ہے، اللہ کی قسم تیرے اوپر اللہ کا کرم نہ ہوا۔ اور یاد رکھیں انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ ایسے ہی مغالطہ لگ گیا ہمیں، شیطان نے کیسے فرغلا دیا اور پھسلا دیا کہ میں اکیلا ہوں۔ بندے کو اللہ ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الملک ہے، سورۃ الملک کی 13 نمبر آیت کریمہ ہے اور 14 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اپنی باتوں کو چھپاؤ، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اپنی باتوں کو ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رب تمہارے دماغوں کے اندر انگڑائیاں لینے والے وساوس، اللہ ان سے بھی آگاہ ہے۔ تمہارے دلوں میں کھٹکنے والا جو کچھ ہے تمہارے رب کو وہ بھی علم ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ دفن ہے وہ رب کائنات سب کچھ جانتے ہیں۔ تیرے اللہ سے ایک لحظہ کے برابر بھی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ یہ ہے اللہ کا بندے کے ساتھ معاملہ۔ ایک ہے بندے کا معاملہ، بندہ بھی اکیلا نہیں ہوتا کبھی بھی، یاد رکھے کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس کے خلاف گواہیاں
قیامت کے دن بڑی ساری گواہیاں اس کے خلاف آئیں گی۔ 7 گواہ ہیں جو ہر وقت کسی حال میں بھی، آپ خلوت میں ہیں، آپ جلوت میں ہیں، آپ رات کی تاریکی میں ہیں، آپ دن کے اجالے میں ہیں، آپ فضاؤں میں ہیں، آپ دریاؤں میں ہیں، آپ بیابانوں میں ہیں، آپ شہروں میں ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ اپنے گھر کی پچھلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ واش روم میں ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ اپنے کارخانے میں ہیں، آپ اپنی فیکٹری میں ہیں۔ 7 گواہ ایسے ہیں جن سے آپ ایک لمحہ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ پہ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ رب کائنات کی طرف سے کرامن کاتبین جو آپ کے کندھوں پہ آپ کی زندگی کی پوری ہسٹری اور آپ کی زندگی کی پوری مووی بن رہی ہے۔ اس سے علاوہ کتنے گواہ ہیں؟ 7 گواہ۔ کتنے؟ 7 گواہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان 7 گواہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن 3 گواہ آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ کتنے گواہ؟ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نشان بھی مٹا دو، جو گواہ ہیں ان کو بھی مار دو، عدالت کے کٹہرے میں کوئی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے نہ آئے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، سوچ فکر بنا لیں کہ میں کبھی اپنی زندگی میں اکیلا اور تنہا نہیں ہو سکتا، کوئی گواہ نہ ہو، کوئی نہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا گواہ اس کی زبان اس کے خلاف گواہی دے گی۔ زبان سے بندہ چھپ سکتا ہے؟ کیوں جی؟ بچ سکتا ہے زبان سے؟ کسی حال میں بھی زبان سے علیحدہ ہو سکتا ہے؟ یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف گفتگو کریں گی۔ اللہ کریم ان کی زبان سے کہے گا بتلاؤ اس نے کیا کیا کچھ کہا، کیا کیا، اپنے رشتہ داروں کی کہاں کہاں پہ غیبتیں کرتا رہا، کہاں کہاں پہ چغلیاں کرتا رہا، کہاں کہاں پہ معصوم عورتوں کے اوپر اتہام ترازیاں اور بہتان بازیاں لگاتا رہا، کہاں کہاں چوری چکاری کے پلان کرتا رہا، کہاں کہاں یہ اپنے بھائیوں کی عزتوں کو روندنے کے پلان بناتا رہا۔ زبان ہر چیز بتلا دے گی۔ اب بندے سوچ، تو اپنی زبان سے کبھی علیحدہ ہو سکتا ہے؟ پہلا گواہ یوم تشہد علیہم السنتہم، ان کی زبانیں ان کے خلاف ہوں گی۔ ساری دنیا سے چھپ گیا، ساری کائنات سے چھپ گیا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو جو اس کے سینے میں بات ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں نا۔ لیکن جب سرگوشی کسی سے کر رہا ہے دوسرے کو نہیں پتا، وہ بھی نہیں بتاتا، قیامت کے دن زبان بتائے گی یا نہیں بتائے گی؟ دوسرا گواہ وَأَيْدِيهِمْ، قیامت کے دن ان ہاتھوں نے بھی تیرے خلاف گواہیاں دینی ہیں۔ یا اللہ میرے ساتھ اس نے کون کون سی چیزیں ایسی پکڑی ہیں جو حرام تھی، یہ ہاتھ بھی تیرے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ ہاتھوں سے جدا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ ہاتھوں سے تنہا ہو سکتا ہے؟ گناہ وہاں کر جہاں تیرے ہاتھ ساتھ نہیں، گناہ وہاں کر جہاں تیری زبان ساتھ نہیں، تاکہ قیامت کے دن یہ تیرے خلاف گواہی تو نہ دے سکیں۔ کتنے گواہ ہوئے؟ سارے بولیں ذرا۔ 2 گواہ۔ یہ یاد کرنے ہیں آپ نے، 7 گواہ بیان کرنے قرآن سے۔ پہلا زبان، دوسرا ہاتھ، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اور ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف بولیں گے۔
ان کے پاؤں بھی ان کے خلاف اللہ رب العزت کے دربار میں گواہیاں دے گے، یا اللہ ہمارے ساتھ چل کے فلاں 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 گناہ کی طرف گیا تھا، تو کہتا کسی کو پتہ ہی نہیں، تیرے پاؤں کو پتہ ہے یا نہیں، تیرے ہاتھوں کو پتہ ہے یا نہیں، تیری زبان کو پتہ ہے یا نہیں۔ یہ سارے پلان جو راتوں کی تاریکیوں میں تو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، اور جناب رات کو فون کی کالوں میں جتنے پلندے تیار کرتا ہے، اللہ کی قسم وہ سارے پلندے کھل جائیں گے، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا۔ یہ پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاک لڑکی تھی، اس کی جو ہے نا ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں فیس بک کے اوپر۔ وہ عجیب سی بات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ اپنا جسم ننگا کر کے کسی کو دکھا رہی ہے جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، ہیں جی۔ آپ سوچیں ذرا، اس کی سوچ، اس کے دماغ کے اندر کیا تھا؟ دماغ میں یہ تھا کون سا کسی کو پتہ چلنا ہے۔ میں اس خالق و مالک کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، میرا رب یہ سارا کچھ ہمیں دکھاتا ہے کہ میرے بندو سنو، دیکھو، سمجھو، تم ایک لحظہ بھر بھی تمہاری سوچے کام نہیں آ سکتی، میں رب اتنا تمہارا تعاقب کرنے والا ہوں۔ یہ تو اس کی کرم نوازیاں ہیں، اس نے بڑے بڑے حاجیوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نمازیوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے بڑے بڑے ننگ اس مالک نے چھپائے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے معاشرے میں عزتوں اور وقار سے جینے والے رب ذوالجلال والاکرام نے ان کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر میرا رب حجاب اٹھا دے، پردے اٹھا دے، اللہ کی قسم معاشرے میں جینے کے قابل نہ رہے۔ تو کہتا ہے میں تنہا ہوں، تو تنہا ہوتا کب ہے؟ کبھی بندہ تنہا نہیں ہوتا، مت سمجھیے اپنے آپ کو کہ میں اکیلا ہوں۔ اب زبان بھی اس کے خلاف، ہاتھ بھی اس کے خلاف، پاؤں بھی اس کے خلاف، کیا کہیں گے؟ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے عمل، چوری کی، ڈاکے ڈالے، غیبتیں کیں، چغلیاں کیں، بددیانتیاں کیں، زناکاریاں کیں، بدکاریاں کیں، جو کچھ کیا، خیانتیں کیں، دغا بازیاں کیں، وعدے خلافیاں کیں، دو نمبریاں کیں، ملاوٹیں کیں، ان سے چھپ سکے گا؟ سب کچھ بما کانوا یعملون، یہ ما صیغ عموم میں سے عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں برے، وہ سارے کے سارے اعمال ان کے لیے رب کریم قیامت کے دن ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پاؤں سے رب ذوالجلال والاکرام ہمارے خلاف گواہیاں دعائیں گے۔ کتنے گواہ ہوئے؟ 3 گواہ۔ یہ 18واں پارہ تھا، سورۃ النور تھی۔ اب ہم 24ویں پارے میں جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے باغیوں کو، اللہ کی زمین کے اوپر فساد کرنے والے، رب کی زمین پر شرک کرنے والے، اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، رب کی زمین پر غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانے والے، رب کی زمین پر غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکانے والے، اللہ کی زمین پر زناکاریاں اور بدکاریاں کرنے والے، رب کی زمین پر سود کو عام کرنے والے، اللہ کی زمین پر رشوت کھانے والے، رشوت دینے والے، رشوت کھانے والے، رب کی زمین پر ظلم و ستم کی چکیاں پیسنے والے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے اور شب خون مارنے والے، اللہ کی زمین پر آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے اپنے اللہ کی بغاوتیں کرنے والے، یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اللہ کے ان دشمنوں کو اللہ کی جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس دن ان لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن ہم نہیں کہیں گے لاؤ کوئی گواہ لاؤ، کوئی دیکھ رہا تھا اس کو، کوئی ہمسایہ، کوئی گوانڈی، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی گواہی اس کی طلب کریں۔ عدالتیں، ہماری دنیا کی عدالتیں تو کہتی ہیں لاؤ کو گواہ، گواہوں کو بھی پیسے دے کے خرید لیا جاتا ہے۔
وکیل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کون سے وکلا ہوں گے؟ آج تو کہتے ہو لاکھ لگاؤ، اور گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر پنڈا تھاواں دے لوگ جٹ زمیندار آندے نے پھر کی ہو گیا، مار دے کہ ایکڑ لگ بھی جائے گا تو پھر کیڑی گل ہے، پیسے لگا کے ہم نکل جائیں گے۔ یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، اس عدالت میں گواہ بڑے ڈاڈے ہیں، بڑے سخت گواہ ہیں جو رب ذوالجلال والاکرام نے ہم وقت ہمارے ساتھ متعین کیے ہوئے ہیں، معمور ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یوم یحشر اعداء اللہ الی النار، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم، قیامت کے دن چوتھا گواہ ان کے خلاف ہوگا۔ وہ کون ہے؟ ان کے کان ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ نوجوان بیٹوں سے، نوجوان بھائیوں سے میں خاص طور پہ التجا کرنا چاہوں گا، اپنی تنہائی کو پاک کیجئے، اپنی تنہائی کو پاکیزہ کیجئے، اپنی تنہائی کو خوبصورت بنائیں۔ مت سوچے میں تنہا ہوں، جب رات کے سناٹوں میں، جب رات کی تاریکی میں، جب رات کی سیاہی کے اندر اکیلا اپنے بند کمرے میں اپنے والدین سے تو چھپا ہوا ہے، اپنی بہنوں سے چھپا ہوا ہے، اپنے بھائیوں کی نظروں سے اوجھل ہے، اور تو سمجھتا ہے اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، موبائل فون چل رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا کر رہے ہو؟ کسی کی بیٹی کو ورگلا رہا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کو داغدار کرنے کے پلان تیار کر رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، تیرے کانوں نے قیامت کے دن سب کچھ تیرے خلاف کہہ دینا ہے، بول دینا ہے۔ تیرے کانوں نے جو کچھ سنا وہ ساری جناب فہرست بن کے تیرے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا چوتھا گواہ تیرے خلاف تیرے کان ہوں گے۔ السنتہم وایدیہم وارجلہم، تین وہاں پہ، چوتھا شہید علیہم سمعہم، ان کے کان ان کے خلاف ہوں گے، وابصارہم، پانچواں گواہ اس کے خلاف میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ وہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں اس کے خلاف ہوں گی، اس کی آنکھیں اس کے خلاف ہوں گی۔ کتنے گواہ ہوئے؟ 5۔ چھٹا گواہ وجلودہم، وجلودہم، اللہ رب العزت نے اب کیا کیا ہے؟ اب چمڑی جتنی ہے سر تا پاؤں، جتنی چمڑی ہے، جس چمڑی کے اندر تو بند ہے، یہ ساری کی ساری چمڑی قیامت کے دن تیرے خلاف گواہ بن کے آ جائے گی۔ اب تو سوچ، کبھی تنہا ہوتا ہے؟ کیوں جی تنہا ہوتا ہے؟ ہاتھوں سے تنہا ہو جا، پاؤں سے علیحدہ ہو جا، زبان سے علیحدہ ہو جا، اپنی چمڑی سے علیحدہ ہو جا، تب تو سمجھا کہ اکیلا ہے۔ کر لے جو کچھ کرنا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ او میرے بھائی، تو تنہا ہوتا ہی نہیں، تیری زبان تیرے خلاف، تیرے ہاتھ تیرے خلاف، تیرے پاؤں تیرے خلاف، تیرے کان تیرے خلاف، تیری آنکھیں تیرے خلاف، تیری پوری چمڑی تیرے خلاف۔ کیا کریں گے؟ بما کانوا یعملون، جو جو کام جہاں جہاں کیا، جیسے جیسے کیا، جیسے جیسے پلان تیار کیے، وہ سارے کے سارے پلان رب ذوالجلال کے ہاں یہ ساری چیزیں تیرے اوپر کر دیں گی۔ اب تم مٹاتا پھر گواہوں کے آثار بھی، کہتا ہے آثار بھی گواہوں کے آثار بھی مٹا دو، کوئی گواہ نہ میرے خلاف آ سکے، ان کو بھی مٹا دے۔ یہ 6 گواہ جو میں نے پیش کیے ہیں ان کو بھی ختم کر دے۔ جب یہ بولیں گے پھر یہ کیا کہے گا؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اپنی چمڑی سے کہیں گے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، آج تم کیوں میرے خلاف ہو گئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرہ
آج ہمیں اس ذات نے بلا لیا ہے جس نے ہر چیز کو زبان عطا کی ہے۔ زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، اور کیا ہے؟ اس کو اللہ نے بلا لیا نا، یہ بطور دلیل اور حجت ہے ہمارے پاس۔ ہمارا رب چاہے جانوروں کو بلا لے، ہمارا رب چاہے پتھروں کو بلا لے، ہمارا رب چاہے زمین کو بلا لے، ہمارا رب چاہے آسمانوں کو بلا لے، رب چاہے اپنے بندے کے ہاتھوں کو بلا لے، رب چاہے اپنے بندے کے پاؤں کو بلا لے۔ وہ فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے، نہ اس کے اندر اس کے پاس کوئی بے بسی ہے، نہ اس کے پاس کسی چیز سے عاجز آ جانا ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا ہر ارادہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ کہاں تو گناہ سے چھپ سکتا ہے؟ کہاں تو تنہا ہوتا ہے؟ تیری پاس تو تنہائی ہے ہی نہیں، ہر وقت 6 گواہ تو تیرے ساتھ چل رہے ہیں، کیسے تو تنہا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک نہیں ہوتی، جن کی علیحدگی کی خلوت، جب وہ اپنے آپ کو خلوت میں سمجھ رہا ہوتا ہے، خلوت میں کیا ہے؟ خلوت اس کی، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، رب تیرا وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے اللہ سے کب چھپ سکتا ہے؟ کیا چھپا سکتا ہے اپنے اللہ سے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، جو تم چھپاتے تھے کہ ان یشہد علیکم سمعکم، گواہی دیں گی سماعت بھی، نہ بصارت بھی، نہ جلدیں بھی، ولیکن ظننتم، تم نے یہ گمان کیا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارا گمان یہ تھا کہ ہمارا رب جو ہم عمل کر رہے ہیں ہمارا رب نہیں جانتا۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین۔ او میرے بندے، اگر تو نے یہ سوچ لیا کہ میرے اللہ کو علم نہیں، اللہ کی قسم ذالکم ظنکم الذی ظننتم، یہ وہ تیرا گمان ہے جو تو نے اپنے رب کے بارے میں کیا ہے، ردی ترین تیرا گمان ہے، گندا ترین تیرا گمان ہے جو تو نے اپنے رب کے بارے میں کیا ہے۔ فاصبحتم من الخاسرین، اور جس بندے کا یہ گمان، جس کی یہ سوچ، یہ فکر بن گئی، کائنات کا بدترین اور خسارہ پانے والا انسان ہی وہ۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اگر صبر کریں گے جہنم کے اوپر، فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، تو جہنم میں صبر کرنا پڑے گا، جہنم میں ہی صبر کرنا پڑے گا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر معذرت کریں گے، اگر اللہ کے سامنے معذرت کریں گے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، فما ہم من المعتبین، تو معذرت قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے گمان ہی یہ کیا تھا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے، میرے اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جہاں گناہ کر رہا ہوتا ہے وہاں یہ بھی سوچا کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ آپ نے کئی دفعہ میرے سے یہ واقعہ سنا ہوگا، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے چرواہے کے پاس فرمانے لگے، دسترخوان لگایا، فرمانے لگے آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ کہنے لگا انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا فی مثل ھذا الیوم الحار شدید سمومہ، اتنی کڑاکے کی گرمی عرب کے ریگزاروں کی، اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، ساتھ بکریوں کا چرواہا ہے۔ کہا انی ابادر ھذہ الایام الخالیہ، حضرت جی میں ان دنوں کو قیمتی بنانا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کے نامہ اعمال میں گالیاں ہوں گی، کسی کے نامہ اعمال میں غیبتیں ہوں گی، چگلیاں ہوں گی، زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، سود ہوگا، رشوت ہوگی، ڈاکے ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن جب میرا رب مجھے میرا نامہ اعمال دے تو میرے نامہ اعمال میں گرمی کی شدت کے روزے لکھے ہوئے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ابھی چیک کر لیتا ہوں تو کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے۔ وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَخْتَبِرَهُ، اس کا امتحان لینا چاہا۔
فرمانے لگے ایک بکری ہمیں دے دو، ان بکریوں میں سے نوتی کا لحمہا و سمانا، ہم اس کی قیمت بھی آپ کو دیں گے، گوشت بھی دیں گے، قیمت جیب میں ڈالو، گوشت سے شام کو افطاری اچھی کر لینا۔ چرواہا کہتا ہے انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریوں تو میرے سردار کی ہیں۔ کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا چلے گا؟ اس چرواہے نے کہا نہ اس کو پتا چلے گا، نہ کسی اور کو پتا چلے گا، تو بھی نہیں کسی کو بتائے گا، میں بھی تذکرہ نہیں کروں گا۔ وَهُوَ رَافِعٌ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنی انگلی کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر کہتا ہے عبداللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اَيْنَ اللَّهُ، پھر مجھے یہ بتلا کہ اللہ کہاں ہے۔ اور اللہ کی قسم میں نے سیرت صحابہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، امام ابن الاسیر جزری نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف واپس پلٹے، ساتھ رو رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں قول الرائی این اللہ، قول الرائی این اللہ، قول الرائی این اللہ۔ میں نے سوچا یہ عبداللہ ابن عمر بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے قول الرائی این اللہ؟ اور چرواہے عمومی طور پہ ان پڑھ ہوتے ہیں، جو چیزیں پی ایچ ڈی کر کے سمجھ نہ آئیں، جو چیزیں بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں لے کے سمجھ نہ آئیں، مولویوں کو درس نظامی کے کورس کر کے سمجھ نہ آئیں، قرآن پڑھنے والوں کو قرآن پڑھ کے بھی سمجھ نہ آئیں، جو باتیں بڑے بڑے جناب ڈپلومے کرنے والوں کو سمجھ نہ آ سکیں، اللہ کی قسم وہ رب ذوالجلال نے چرواہے کو سمجھا دی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہاں تو تنہا ہوتا ہے اپنے اللہ سے، اس خلوت میں پتہ چلتا ہے بندے کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے اور اللہ کا خوف کتنا ہے۔ امام سنوسی نے صحیح مسلم کی شرح کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، او تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے 4 خوبیوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے، 4 خوبیوں کی وجہ سے، کسی ایک خوبی کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام سنوسی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مبارک، وہ کسی آدمی کے باغ کی باغبانی کیا کرتے تھے، کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ آیا باغ میں اپنے دوستوں کو لے کے، اور آ کے اس مالی سے کہا اچھے اچھے انار، میٹھے میٹھے انار توڑ کے لاؤ۔ وہ انار توڑ کے لایا، انار کھٹے تھے، پھر بھیجا، پھر کھٹے تھے، پھر بھیجا، پھر کھٹے تھے۔ کہنے لگا یار تجھے آج تک یہی نہیں پتا چلا کون سا پودا ہے جس کے انار کھٹے ہیں اور کون سا پودا ہے جس کے انار میٹھے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے مجھے رکھا ہے، چکھا نہیں رکھا۔ ما علمت حلوہ من مرہ، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کس کا پھل میٹھا ہے اور کس کا پھل کڑوا ہے، کس کا پھل کھٹا ہے۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب سے آپ نے مجھے رکھا ہے آج تک میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ جب سے مجھے آپ نے رکھا ہے اس دن سے لے کر آج تک میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی چیز نہیں کھائی۔ گھر گیا، گھر والی سے کہنے لگا جیسے نوجوان کا میں متلاشی تھا ایسا نوجوان اللہ نے مجھے دے دیا ہے، بیٹی کے رشتے میں کے لیے متلاشی تھا، آج ایک نوجوان کو دیکھ کے آیا ہوں، اس نوجوان نے مجھے مول لیا ہے۔ کہا کون نوجوان ہے؟ کہا وہ جو میرے باغ کا مالی ہے۔ کہا کیسی باتیں آپ کر رہے ہو، اپنے غلام اور اپنے مالی ملازم کو اپنی بیٹی دینے لگے ہو؟ اپنا سٹیٹس دیکھو، اس کا دیکھو، اپنے حالات دیکھو، اس کے دیکھو، آپ مربوں کے مالک ہو، باغوں کے مالک ہو، اتنی زمینوں کے مالک ہو، اور وہ آپ کے باغ کا رکھوالا اور آپ کے باغ کی باغبانی کرنے والا، اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے لگے ہو، کوئی دماغ کا علاج کرواؤ۔ کہا اللہ والی سنو، میں جیسا متلاشی تھا اللہ کی قسم میری زندگی میں میرے رب نے مجھے ایسا داماد دے دیا ہے۔ اپنی بیوی کو سمجھایا، تیار کیا، اپنے اس غلام کے ساتھ مبارک کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، نکاح کر دیا۔ یہ کون تھا؟ باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اسے، جو مرضی کھائے پیے اجاڑے بیچے، تھوڑا سا موقع مل جائے تو آپ دیکھتے ہیں نا یہ فیکٹری اور کارخانوں والے لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ کارخانوں والے لوگ، فیکٹریوں والے، دکاندار، تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اپنی چیئر سے اٹھ کے جائیں، پیچھے سے حالات کیا ہوتے ہیں۔ اس بندے نے کبھی اس سے پوچھا ہی نہیں تھا یار کیسے آپ رکھوالی کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کبھی اس کے باغ سے کچھ بددیانتی اور خیانت نہیں کی،
اور اللہ کی قسم پھر اللہ کریم ایسے لوگوں کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیتا، اللہ ایسے لوگوں کو بھوکا بھی نہیں رہنے دیتا۔ وہ جو میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے 300 بکری خرید کے اور پھر اس کو آزاد بھی کیا، 300 بکری بھی دے دی، پہلے ایک مل رہی تھی اب 300 مل گئی ہیں۔ یہاں پہ اس مبارک نامی شخص کو اس نے اپنا داماد بنا لیا تھا، کیوں؟ کس وجہ سے؟ تنہائی پاک ہے، تنہائی خوبصورت ہے۔ جن لوگوں کی خلوت اور جلوت، جن کی تنہائی خوبصورت ہوتی ہے، کائنات کی کوئی طاقت ان لوگوں کو زیچ نہیں کر سکتی، نیچ نہیں کر سکتی۔ دنیا میں بھی وہ لوگ کامیاب ہیں، قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے جن کی تنہائی خوبصورت ہے۔ اور پھر ان سے پیدا ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون الرشید کا دور تھا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے جب عبداللہ ابن مبارک پڑھ کے اپنے علاقے میں واپس آئے خراسان کے اندر، ہارون الرشید کی بیوی اپنے محل کی چھت کے اوپر کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے اتنا لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے، حتیٰ انجفلت النعال، چل چل کے لوگوں کے جوتے بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ ہارون الرشید کی بیوی دیکھ رہی ہے اور ہارون الرشید کو بلا کے جب لوگوں کو دکھاتی ہے، دیکھ کتنے لوگ استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ کہا یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے؟ کہا ہارون تیری حکمرانی لوگوں کے سروں کے اوپر ہے، یہ آنے والا عبداللہ ابن مبارک عالم نبیل اور فاضل جلیل ہے جن کی حکمرانی لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ یہ حالات اور یہ نتائج کب ہوتے ہیں؟ جب خلوت خوبصورت ہوتی ہے، جب تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، جب تنہائیوں میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کائنات کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی لیکن آسمانوں پہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ أَمْثَالِ الجِّبَالِ التِّهَامَةِ بَيْضَاءَ، قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، قیامت کے دن وہ لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، یجعلہم اللہ ھباء منثورا، میرا رب ان کی نیکیوں کو ھباء منثورا ذرات بنا کے میرا اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا۔ حضرت صوبان کہتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر نے اس حدیث کو بیان کیا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کے اوپر ایک مرتبہ سکتہ طاری ہو گیا، صحابہ چونکا اٹھے، چونک اٹھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ڈر گئے۔ اور صوبان کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی ذرا ان لوگوں کے حالات ذرا کھول کے بیان کر دیں، کہیں ایسے نہ ہو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں وَأَن لَا نَعْلَمْ، اور ہمیں علم ہی نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا یاخذون ہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے بھائی ہیں۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھتے ہوں گے، جس طرح تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزے رکھتے ہوں گے۔ لیکن میرے صحابہ یاد رکھو اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ لوگوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، جب خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، ان کی تنہائیاں گندی ہیں، ان کی تنہائیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان کی تنہائیوں کے اندر چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالنا ہے، لوگوں کی پگڑیوں کو رودنا ہے، ان کی تنہائیوں میں بدکاریاں ہیں، ان کی تنہائیوں میں زناکاریاں ہیں، ان کی تنہائیوں میں چوریاں ہیں، ان کی تنہائیوں میں ڈاکے ہیں۔ ایسی تنہائیاں جن کی گندی ہوں گی، قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، اللہ ان کی نیکیوں کو ھباء منثورا بنا کے اڑا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنی تنہائیوں کو خوبصورت اور پاک کرنا ہوگا۔ جس کی تنہائی پاک ہے، جس کی تنہائی خوبصورت ہے، جس کی تنہائی گناہوں کی آلودگی سے محفوظ ہے، وہ دنیا میں بھی خوبصورت ترین انسان ہے اور قیامت کے دن بھی وہ رب کے مقرب اور اللہ کے لاڈلے بندوں میں سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔